السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین سامعین، کیسے امید ہے خیریت سے ہوں گی؟ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں نے چاہا کہ بہت سارے دوست صحابہ پوچھتے ہیں آپ ویڈیو کیسے شوٹ کرتے ہیں، تو یہ رہا میرا چھوٹا سا سیٹ اپ۔ یہ میری کرسی ہے اور یہ ٹرینگل جس پر میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوں۔ لانگ موڈ میں یوں لگا کر موبائل سے ویڈیو شوٹ کرتا ہوں، سیلفی موڈ میں لگا کے ویڈیو شوٹ کرتا ہوں۔ اور یہ رہا میرا لیپ ٹاپ، رمضان کریم کی لائٹ۔ یہ چونکہ رمضان آ رہا ہے تو انشاءاللہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں وقتاً فوقتاً ویڈیوز آتی رہیں گی، اچھی معلومات ہوں گی انشاءاللہ رمضان المبارک میں ائمہ اکرام، قراء اکرام، حفاظ کرام کے حوالے سے۔ تو چینل کو لائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمر رحمان ہوں بحرین سے، اور آپ عمر بحرین ویب چینل پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں بحرین ویزے کے متعلق ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں بھی کچھ باتیں آپ سے ذکر کی تھی۔ بہت سارے دوست احباب بحرین کے ویزے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، خاص کر ہمارے فیلڈ اور ہمارے شعبے سے تعلق رکھنے والے حفاظ کرام، مفتیان کرام، علماء کرام، قراء کرام۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بحرین میں ہم آ کر اور امتحان وغیرہ یا جو پروسیس ہے، پہلے تو یہ ہے کہ بحرین میں ہم آئیں کیسے، تو اس کے لیے ویزا لینا پڑتا۔ ویزا بحرین کا جیسے دوسرے ممالک کے لیے لوگ لیتے ہیں ایسے عام پروسیس ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ویزے کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک کیٹیگری بزنس مینوں کے لیے ہوتی ہے، وہ تو بہت ایزی ہے، اور دوسرا ویزا دوسرے قسم کی وہ وزٹ ویزا ہوتا ہے۔ لیکن میرا جو تجربہ ہے اور میرا جو مشورہ ہے، آپ جو میری ویڈیو دیکھیں گے یا مجھ سے پوچھیں گے، تو میری رائے یہ ہے کہ 1 سال یا 2 سال کا ویزا خریدیں۔ 1-2 سال کا ویزا آپ لیں اور اعتماد والے آدمی سے آپ ویزا لیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، بہت سارے دوست صاحب کہتے ہیں یار فری ویزا ان دا ورلڈ، فری ویزا پوری دنیا میں کسی بھی کنٹری کا نہیں ہوتا۔ لیکن فری ویزا اس کو کہتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس کفیل سے ویزا لیں گے یا جس کمپنی کا ویزا آپ لیں گے یا جس کے واسطے سے آپ بحرین میں یا کسی بھی ملک میں جائیں، باقیوں پر تو میں بات نہیں کرتا، لیکن بحرین کا ویزا آپ جس سے لیں گے اس کفیل سے آپ پہلے اس کے مطلب مائنڈ میں، اس کے ذہن میں یہ بات یا دہانی کے طور پہ اس کے سامنے یہ بات رکھ دیں کہ شاید میں اگر آیا تو مجھے ریلیز لیٹر آپ دیں گے، تاکہ میں جو اوقاف کا پروسیس ہوتا ہے، مساجد میں جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، میں مسجد کی کسی ڈیوٹی میں جا سکوں۔ تو وہ جو لیٹر دیتا ہے، انگلش میں اس کو ریلیز لیٹر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیٹر آپ لے لیں گے تو اسے فری ویزا کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفیل کی طرف سے آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، آپ جہاں جانا چاہیں تو جہاں جانے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ بالکل آپ فری ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ آپ کو ایک خاص قسم کا لیٹر دیتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی میری طرف سے مطلب اس پر کوئی پابندی نہیں، اگر دوسری کمپنی یا دوسرا کوئی ادارہ اس کو ویزا لگانا چاہتا ہے تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو یہ لیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ بحرین میں آ جائیں اور یہ لیٹر ریلیز لیٹر آپ کو مل جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ اگلا پروسیس ہوتا ہے وہ تفصیلی ہے، ذرا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ بحرین کے لیے آپ جب آئیں گے تو آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ 6 مہینے سے اوپر ہو، سال کا ہو، 5 سال 10 سال بہت اچھا ہے، بیسٹ۔ تو بحرین کے ویزے کے لیے میڈیکل بھی پہلے ہی کرنا پڑتا ہے، تو آپ اپنا پاسپورٹ اور میڈیکل جب کفیل کو بھیجتے ہیں یہاں پر، پھر وہ آپ کا ویزا اپلائی کرتا ہے۔ تو اعتماد والے آدمی سے ویزا مطلب اعتماد والے آدمی سے، تاکہ آپ کے پیسے بھی ضائع نہ ہوں اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ تو اعتماد والے آدمی سے جب آپ ویزا لیں گے، وہ آپ کو مہینے کے اندر آپ کا پاسپورٹ اور میڈیکل اگر آ جائے تو وہ اپلائی کر دیتا ہے، اور کچھ سرکاری فیس ہوتی ہے 100-150 دینار،
وہ آپ کو پہلے پے کرنی پڑتی ہے، اسے کہتے ہیں یعنی گورنمنٹ فیس. وہ ایجنٹ وغیرہ لے کر جس سے آپ ویزا لیں گے وہ اپلائی کر دے گا ویزا. جب اپلائی کر دے ویزا تو اس کے بعد مہینے کے اندر ویزا نکل آتا ہے. وہ آپ کو ایک آئی ڈی دے دے گا، اس آئی ڈی پہ پھر آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن بھی. اس طرح اس میں بھی فراڈ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جب آپ کا اعتماد ہو اور آپ کا کوئی جان پہچان والا ہو تو بہت ہی اچھا رہتا ہے. تو آئی ڈی سے چیک کریں گے، آپ کا ویزا جب لگ جائے گا تو وہ گرین شو ہو جائے گا سسٹم میں. پھر اس کے بعد آپ ٹکٹ کریں اور بحرین آ جائیں. یہاں پھر آپ کو ایئرپورٹ سے پیپر ملے گا یا سسٹم میں وہ بتا دیتے کفیل کو ڈائریکٹ. پھر یہاں میں ایک میڈیکل ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو سی پی آر بناتے ہیں. جیسے ہر ملک اپنا شناختی کارڈ ہوتا ہے NIC، تو یہاں کا جو کارڈ ہے اس کو CPR بولتے ہیں، وہ آپ کو مل جائے گا. پھر آپ جس کمپنی میں کام کرنا چاہیں یا کفیل سے لیٹر لے کے کام چینج کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ عمر بحرین ویب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور آپ کے ذہن میں اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے تمام کمنٹ کا جواب تفصیلی دیا جائے گا. اور پھر اوقاف میں کیسے جائیں، مساجد میں امام، مؤذن، منظف کیسے لگیں گے، اس پر اگلی ویڈیو میں انتظار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.